سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد، ایپیسوڈ 20۔ جب رات دیر تک ابن عامر واپس نہ آیا تو صفیہ کی بے چینی بڑھنے لگی۔ جب اس سے رہا نہ گیا تو وہ باہر نکل آئی، ساتھ ساتھ روتی جاتی اور ابن عامر کو پکارتی جاتی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئی ہوگی کہ ایک فوجی دستہ سامنے سے آتا نظر آیا۔ اس دستے کے کمانڈر نے ایک لڑکی کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر صفیہ سے پوچھا، خاتون تم روتی کیوں ہو؟ جواب میں صفیہ نے اسے بتایا کہ ابن عامر سے اس کی شادی ہونے والی تھی، دونوں مروز سے بلخ آئے تھے اور سرائے میں مقیم تھے، لیکن ابن عامر صبح کا نکلا ہے مگر اب تک واپس نہیں آیا۔ یہ سن کر کمانڈر بھی پریشان ہو گیا، وہ صفیہ کو اکیلا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ اسے شہر کے کوتوال کے پاس لے گیا۔ کوتوال نے صفیہ کی بات سننے کے بعد اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، جلد ہی ابن عامر کا پتہ چل جائے گا، جب تک اس کا پتہ نہیں چلتا تم میری امان میں رہو گی۔ اس نے صفیہ کو اپنے گھر بھجوا دیا۔ ادھر صفیہ کی یہ حالت تھی، ادھر ابن عامر کو قتیبہ کا جاسوس سمجھ کر اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ جب کافی کوششوں کے بعد بھی اس سے کچھ پتہ نہ چلا تو وہ لوگ ابن عامر کو کمرے میں بندھا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آ گئے۔ ان لوگوں کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اس حویلی میں ابن عامر پر تشدد نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے کمرے میں آ کر سب غصے سے خاموش رہے۔ ایسے میں سلمہ بولی، بڑا پکا لگتا ہے، ایسے نہیں بتائے گا؟ ہاں، عثمان نے کہا، شکر کرو پکڑا گیا ہے، اگر ہماری تیاریوں کی بھنک بھی اسے پڑ جاتی تو جانتی ہو ہماری بغاوت کا کیا بنتا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تالی بجائی اور ہاتھ کھولا تو اس میں مچھر مرا ہوا تھا۔ یہ حال ہونا تھا ہماری بھی اور ہماری بغاوت کا بھی۔ یہ لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ یہ لوگ قدرے اونچی آواز میں بول رہے تھے اور ان کی آوازیں دوسرے کمرے میں ابن عامر تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ اگرچہ اس کا سر چکرا رہا تھا لیکن بغاوت کے لفظ پر وہ چونکا اور دوسرے کمرے میں ہونے والی گفتگو غور سے سننے لگا۔ کرزک کہہ رہا تھا، اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، عثمان نے کہا، ہمارا منصوبہ تیار ہے، صرف اسے عملی جامہ پہنانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام اہم لوگوں سے مشورہ کر لیا جائے، خاص طور پر ابو عباس سے، سلمہ نے کہا۔ لیکن وہ تو کوفہ میں ہے۔ ابو عباس اور کوفہ کا نام سن کر ابن عامر کے کان مزید کھڑے ہو گئے، کیونکہ ابو عباس کو وہ اچھی طرح جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کوفہ کا عامل ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو اطلاع کر دیا جائے کہ جمعہ کے دن ہم اجلاس کروانا چاہتے ہیں۔ کرزک نے کہا، لیکن کس جگہ؟ اس حویلی میں تو کم از کم نہیں۔ ارے تو عقل کا کوڑا ہے، یہاں کون پاگل اجلاس بلوائے گا؟ یہ اجلاس ہوگا حشام کے گھر، اس کے گھر عام طور پر دعوتیں ہوتی ہی رہتی ہیں، اس اجلاس کو بھی بظاہر دعوت کی شکل ہی دی جائے گی۔ کرزک ایک ہی روانی میں بولتا چلا گیا۔ حشام تاریخان میں موجود ایک اونچی حیثیت کا مالک تھا، قلعے دار کے قریب ہونے کے علاوہ اس کا ہمراز بھی تھا، وہ قید خانے کا سربراہ بھی تھا اور باغیوں کی اعلیٰ کمانڈ کا رکن بھی تھا۔ دوسرے کمرے میں ابن عامر گفتگو کا ایک ایک لفظ ذہن نشین کرتا تھا۔ ایسے میں کرزک کی آواز گونجی، ارزل تم کل حشام کو بلانا، یہ شخص ایسے نہیں بولے گا۔ ساتھ ہی اس نے ابن عامر کے کمرے کی طرف اشارہ کیا، حشام ہی اس سے ساری بات اگلوائے گا۔ عثمان، تمہارا یہ کام ہے کہ کل تم لوگوں کو جمعہ کے ہونے والے اجلاس کی خبر کرو، خاص طور پر ابو عباس کو، اس کا آنا بہت ضروری ہے۔ آج ہفتہ ہے، جمعہ میں 5 دن باقی ہیں، سمجھ گئے؟ عثمان نے جواب میں صرف سر ہلا دیا۔ اس دن حشام کے گھر خاصی چہل پہل تھی۔ گھر کیا تھا، پورا محل تھا، لوگ آ رہے تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دعوت ہو۔ اگرچہ تقریباً تمام مہمان آ چکے تھے لیکن حشام کی نگاہیں بے چینی سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر کرزک پر پڑی وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے مصافحہ کرنے کے بعد حشام بولا، ابو عباس ابھی تک نہیں آیا؟
میں بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں، اس نے آنے کا وعدہ تو کیا تھا، کرزک نے کہا۔ جو ہی کرزک کی بات مکمل ہوئی، حشام کے ملازم نے آ کر اس کے کان میں بتایا کہ امیر کوفہ ابو عباس آ گیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی حباش کا تنا ہوا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ اور کرزک ابو عباس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو عباس کی آمد کے ساتھ ہی گویا اس محفل میں جان پڑ گئی۔ اس روز کے مہمانوں میں ابو عباس کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ قلعے دار بھی اس محفل میں شامل تھا۔ کسی تاریخ میں اس کا نام نہیں ملتا۔ مہمانوں کو محل کے ایک بڑے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرے کے ایک طرف ایک مغنیہ دف کی تھاپ پر مخصوص انداز میں عربی گیت گا رہی تھی۔ ان گیتوں کا سلسلہ ابو عباس کی آمد پر رک گیا تھا، لیکن اس کے بیٹھتے ہی دوبارہ شروع ہو گیا۔ حشام جو ابو عباس کے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، اس کی طرف تھوڑا سا جھکا اور آہستہ سے بولا، کہو پسند آیا ہمارا یہ رنگ؟ اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھوں سے مغنیہ کی طرف اشارہ کیا۔ ابو عباس مسکرایا اور حشام کو کہنے لگا، اس رنگ کو کام کی بات کے بعد پر رکھیں گے۔ دونوں نے آہستہ سے قہقہہ لگایا۔ اب ان کی گفتگو میں کرزک بھی شریک ہو چکا تھا۔ کرزک جو کہ ابو عباس کی دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، اے ابو عباس، سننے میں آیا ہے تیری بیوی بھی ساتھ آئی ہے؟ ہاں، ابو عباس نے کہا، اس وقت وہ زنان خانے میں ہے۔ اسے ساتھ لانے کا مقصد؟ دیکھ کرزک، تجھے معلوم ہے کہ میں کوئی کام سوچے سمجھے بغیر نہیں کرتا۔ ابو عباس نے آہستہ سے جواب دیا، کل جب ہمارا کام مکمل ہو جائے گا تو اسے پھر بھی تو لانا ہی تھا۔ اب اس لیے لے آیا ہوں کہ اسے ادھر چھوڑ جاؤں، اور جب کام مکمل ہو جائے تو میں بھی ادھر ہی آ جاؤں گا۔ وہ تینوں بظاہر تو محفل میں مکمل طور پر شریک نظر آ رہے تھے، لیکن وہ اس سے قطعی لا تعلق تھے۔ اس بات کو قلعے دار نے محسوس کیا، لیکن اس نے اسے اس لیے نظر انداز کر دیا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ تینوں میں گہری دوستی ہے۔ باتیں کرتے کرتے کرزک کی آنکھوں میں بے چینی صاف جھلکنے لگی تھی۔ کچھ دیر تو وہ اپنی اس حالت کو چھپائے رکھا، لیکن آخر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے ابو عباس سے کہا، میں نے ارزل اور عثمان کو خاص کام سے بھیجا تھا، لیکن دونوں ابھی تک واپس نہیں آئے۔ فکر نہ کرو، دونوں ہوشیار ہیں، آ جائیں گے۔ کچھ دیر اور گزری تھی کہ ملازموں نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا لگایا جا چکا ہے، لہٰذا سب مہمانوں کو توام گاہ تک لے جایا گیا۔ توام گاہ کی طرف جاتے ہوئے کرزک قلعے دار کے ساتھ ہو لیا اور آہستہ سے اسے کہنے لگا، کھانے کے بعد آپ رکیے گا۔ قلعے دار نے سر ہلا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد سب مہمان آہستہ آہستہ جانے لگے اور محفل کی رونقیں ماند پڑ گئیں۔ آخر میں صرف چند لوگ وہاں موجود تھے جن کو ایک خاص کمرے میں لے جایا گیا۔ یہ کمرہ آرائش سے نشستگاہ لگتی تھی۔ ان مہمانوں میں ابو عباس، قلعے دار اور قلعے کی فوج کا سپریم کمانڈر شامل تھے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، جب اچانک دروازہ کھلا۔ ارزل اور عثمان اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے کرزک کو کہا کہ کام ہو گیا ہے۔ اس بات پر کرزک کا چہرہ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ آخر اس نے وہ باتیں شروع کیں جس مقصد کے لیے وہ لوگ جمع ہوئے تھے۔ سب لوگ، خاص کر قلعے دار صاحب، حیران ہوں گے کہ آج اچانک ہم اکٹھے کیوں ہوئے ہیں۔ کرزک کہنے لگا، لیکن ہم میں سے سب مقصد سے آگاہ ہیں سوائے قلعے دار صاحب کے۔ میں لمبی چوڑی تمہید باندھنے کے بجائے صرف حقائق بیان کروں گا۔ قلعے دار صاحب کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم تالی خان میں بغاوت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بغاوت کا لفظ سن کر قلعے دار کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہم قلعے دار صاحب سے کچھ نہیں چاہتے، صرف حمایت چاہتے ہیں۔ کرزک نے بات کو آگے بڑھایا، لیکن وہ ہماری حمایت نہیں کرتے تو ہمیں کچھ نقصان نہیں ہوگا، بلکہ قلعے دار صاحب اپنا نقصان خود کریں گے۔ قلعے دار کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ غصے میں وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں تم سب کو دیکھ لوں گا۔ ساتھ ہی اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے، لیکن ابو عباس کی آواز نے اسے روک لیا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں نقصان پہنچا سکو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ہم اتنی آسانی سے کسی پر اپنا راز ظاہر نہیں کرتے۔ یہ بات سن کر قلعے دار پاؤں پٹکتا باہر نکل آیا۔ وہ جلد از جلد اپنے دفتر پہنچنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکے۔ اس کے ساتھ 4 محافظ بھی تھے۔ ابھی وہ حشام کے محل سے دور ہی گئے ہوں گے کہ ان 5 پر حملہ ہو گیا۔ یہ 4 تھے، لیکن حملہ کرنے والے 15۔ علاقہ ویران تھا، اس لیے حملہ آوروں کو کوئی فکر نہ تھی۔ قلعے دار اور اس کے محافظوں نے مقابلہ تو کیا تھا، لیکن آخر سب مارے گئے۔ حملہ آوروں نے ان کی لاشیں اٹھا لیں تاکہ انہیں غائب کیا جا سکے۔ یہی وہ انتظام تھا جس کے لیے کرزک نے ارزل اور عثمان کو بھیجا تھا۔
قلعے دار کے جانے کے بعد کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی رہی، لیکن جو ہی اطلاع ملی کہ قلعے دار کا کام تمام کر دیا گیا ہے تو محفل پھر گرم ہو گئی۔ ابو عباس بولا، اب نیا قلعے دار حشام ہوگا۔ کیوں حشام؟ ساتھ ہی اس نے حشام کی طرف دیکھا۔ اب یہ حشام کا کام ہے کہ قلعے دار کی گمشدگی کی اطلاع قتیبہ تک نہ پہنچے۔ ارزل کہنے لگا، اس بات کی تصدیق کون کرے گا کہ بغاوت کے وقت فوج ہمارا ساتھ دے گی؟ میں کرتا ہوں، سپہ سالار کہنے لگا، لیکن میں صرف یہ تصدیق کرتا ہوں کہ فوج کا بڑا حصہ آپ کا ساتھ دے گا۔ ہم خون ریزی نہیں چاہتے، لیکن جو فوج ہماری مخالفت کرے گی اس کا کیا کیا جائے؟ اول تو ہماری نفری بہت زیادہ ہے، سپہ سالار کہنے لگا، دوسرا انتظام میرا ہوگا۔ آپ بغاوت کی تاریخ بتائیں، اس دن ہماری نفری صحرا میں ہوگی اور باقی بیرکوں میں۔ رات کے وقت ان سب پر قابو پا لیا جائے گا، صرف آپ کے باغیوں کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی وہ ابو عباس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، ہمارے باغی مسلح تمہیں مل جائیں گے، مگر ہمیں اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ کل ہی ہمیں بغاوت کر دینی چاہیے، ابو عباس نے کہا۔ سب نے اس کی بات کی تائید کی اور کچھ صلح مشورے کے بعد محفل برخاست ہو گئی۔ ابو عباس اسی وقت کوفہ روانہ ہو گیا۔ اگلے دن صبح یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ قلعے دار غائب ہے، اور جب تک اس کا پتہ نہیں چلتا حشام قلعے دار ہوگا۔ ادھر ابن عامر نے کرزک کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ آج بغاوت ہو جائے گی۔ اس 1.5 ہفتوں میں اس کا جسم انتہائی لاغر ہو گیا تھا۔ اسے کبھی باندھ دیا جاتا تھا اور کبھی کھول کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ اس پورے عرصے میں اس نے سورج کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اسی دن کی بات ہے، حشام کرزک کی حویلی میں آیا اور ابن عامر کو لے کر باہر آ گیا۔ اتنا عرصہ روشنی سے دور رہنے کے بعد اچانک روشنی میں آنے سے ابن عامر کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اسے باندھ کر گھوڑے پر بٹھا دیا گیا۔ اب چونکہ حشام قلعے دار تھا اور اسے پوچھ گچھ کا کوئی ڈر نہ تھا، اس لیے وہ ابن عامر کو اسی حالت میں لے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ارزل بھی تھا۔ یہ پروگرام حشام نے رات ہی کو طے کر لیا تھا کہ ابن عامر کو صحرا میں لے جا کر مار دیا جائے گا۔ صحرا میں پہنچ کر ابن عامر کو گھوڑے سے اتارا گیا اور اسے کھول دیا گیا۔ ابن عامر کو کھولنے کا کام ارزل نے کیا تھا۔ اب وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ پھر حشام اور ارزل دونوں نے کوڑے نکال لیے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ارزل اور حشام کے گھوڑوں کے درمیان ابن عامر کھڑا تھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ حشام کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تو قتیبہ کا جاسوس نہیں، لیکن تجھے چھوڑ دینا خطرناک ہے۔ آ اپنی موت سے گلے مل۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑا دوڑا دیا اور قریب پہنچ کر ابن عامر پر ایک کوڑا برسایا اور آگے نکل گیا۔ کوڑا کھا کر ابن عامر درد کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ اب ارزل کی باری تھی۔ اس نے بھی ایک کوڑا ابن عامر کو رسید کیا اور چکر کاٹ کر حشام کے ساتھ جا ملا۔ دونوں ابن عامر کو مارنے سے پہلے اسے خوب تنگ کرنا چاہتے تھے، چنانچہ دونوں نے گھوڑے ایک ساتھ سر پر دوڑا دیے اور ابن عامر کے پاس سے گزر گئے، لیکن اسی رفتار سے کچھ آگے گئے تو وہ محسوس نہ کر سکے کہ زمین نرم ہے، اور پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ دونوں گھوڑوں سمیت زمین میں دھس گئے۔ دراصل یہ ہوا تھا کہ یہ علاقہ قدرے چٹانی تھا اور زمین کہیں سے نرم تھی۔ یہ نرم زمین دراصل سانپوں کے بل تھے اور ان میں سینکڑوں سانپ موجود تھے۔ ان بلوں کے اوپر تو زمین ہموار تھی، نیچے سے کھوکھلی، یا یوں کہہ لیں کہ زمین کے نیچے بڑے بڑے غار تھے جن میں سانپ موجود تھے۔ دونوں کے گھوڑے جب ایسے حصے سے گزرے تو وزن کی وجہ سے زمین میں دب گئے۔ اب صرف گھوڑوں اور دونوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں جو رفتہ رفتہ بند ہو گئیں۔ ابن عامر صورتحال سمجھ گیا تھا اور بھاگ کر اپنے گھوڑے پر چڑھ گیا۔ اسے اسی گھوڑے پر باندھ کر لایا گیا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور گھوڑے کا رخ مرو کی طرف کر کے اسے ایڑ لگا دی۔ ادھر حشام کا پروگرام ناکام ہوا، ادھر کرزک اور دوسرے سرکردہ لوگ ارزل اور حشام کے لیے پریشان تھے۔ لاکھ تلاش کے بعد بھی دونوں نہ ملے تو انہوں نے اپنے منصوبے کے اگلے حصے پر عمل کیا اور آدھی رات تک تالقان پر باغیوں کا قبضہ تھا۔ آزاد انہیں ہی چھوڑا گیا تھا جنہوں نے باغیوں کا ساتھ دیا تھا، جبکہ باقی لوگوں کو قید کر لیا گیا۔ ابن عامر اس وقت قتیبہ بن مسلم کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی تمام بات سننے کے بعد قتیبہ بن مسلم کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا، لیکن وہ فوراً ہی چونک گیا۔ اس نے فوج کو ہنگامی حالت میں تیاری کا حکم دیا۔ اگلے دن دوپہر تک مسلمان فوج کوچ کے لیے تیار تھی۔ قتیبہ بن مسلم نے اسی وقت کوچ کا حکم دیا۔ اس نے فوج کو راستے میں بہت کم پڑاؤ کروائے
اور 1 ہفتے کا سفر 2 دن میں طے کر کے طالقان کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان فوج کا اس طرح اچانک اور اتنی جلدی حملہ طالقان کے باغیوں کے لیے غیر متوقع تھا، اس لیے وہ قتیبہ کی فوج کا محاصرہ اور قلعے پر حملے کے لیے چند دن سے زیادہ برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے قتیبہ بن مسلم سے صلح کی درخواست کی، جسے قتیبہ بن مسلم نے قبول کر لیا اور صلح کی شرائط طے کی۔ صلح کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ قتیبہ باغی قیدیوں کو رہا کر دے گا۔ چنانچہ قتیبہ نے قلعے میں داخل ہونے سے پہلے تمام قیدیوں کو واپس کر دیا، ان میں ابو عباس کی بیوی بھی شامل تھی۔ طالقان میں امن و امان ہو جانے کے بعد ابن عامر نے صفیہ کو تلاش کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے وہ اسی سرائے میں آیا اور صفیہ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اسے بتایا گیا کہ جس دن سے وہ خود غائب ہوا تھا، صفیہ بھی اسی دن سے لاپتہ ہے۔ آخر کسی سے ابن عامر کو پتہ چلا کہ صفیہ کو کوتوال نے پناہ دی ہے، اور اب تو کوتوال اور اس کا سارا خاندان قید خانے میں ہے۔ تو ابن عامر پہلے تو کوتوال کے گھر آیا، اور یہاں کوتوال کے ملازموں نے اسے بتایا کہ صفیہ نام کی لڑکی کوتوال کے گھر آئی تھی، مگر اسے بھی قید خانے میں قید کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر ابن عامر بہت پریشان ہوا اور سیدھا قتیبہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت قتیبہ خاصا مصروف تھا، لیکن ابن عامر کی باتیں اس کے لیے ایک بار پھر حیرت کا باعث تھیں۔ ابن عامر اس سے کہہ رہا تھا، محترم سالار، ہم نے بغاوت کچل دی، مگر کیا فائدہ ہوا؟ قتیبہ نے یہ سن کر حیرت سے ابن عامر کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابن عامر کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر بولا، جو بات مجھے معلوم ہوئی وہ حیران کن ہے۔ قتیبہ چونکہ بہت مصروف تھا، اس لیے ابن عامر کی اس طرح گفتگو پر اسے قدرے غصہ آیا اور وہ کہنے لگا، اے ابن عامر، تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ سیدھی طرح بات کر۔ ابن مسلم، ابن عامر نے کہا، آپ ہمارے امیر ہیں، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ جن باتوں سے آپ بے خبر ہوں وہ آپ کو بتائی جائیں۔ کن باتوں کا ذکر کر رہا ہے تو؟ قتیبہ نے ابن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جن لوگوں نے باغیوں کا ساتھ نہیں دیا تھا انہیں قید خانے میں بند کر دیا گیا ہے، اور وہ ابھی تک وہیں ہیں۔ یہ سن کر قتیبہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر ابن عامر نے آہستہ سے کہا، صفیہ بھی وہیں ہے۔ قتیبہ نے پوچھا، صفیہ کون؟ اچھا وہ وہاں کیسے؟ اس پر ابن عامر نے تمام بات سنا دی۔ قتیبہ نے حکم دیا کہ ان تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے جنہیں باغیوں نے قید کر رکھا تھا۔ ابن عامر بھی قید خانے تک جانا چاہتا تھا، لیکن قتیبہ نے اسے روک لیا اور کہنے لگا، تم ٹھہرو، صفیہ کو یہاں بلوا لیتے ہیں۔ پھر اس نے ایک آدمی کو بلوا لیا اور اسے کہا کہ شہر کے کوتوال کے خاندان کے ساتھ صفیہ نام کی ایک لڑکی بھی قید ہے، اسے قتیبہ کے سامنے لایا جائے۔ یہ حکم دینے کے بعد وہ پھر کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ ابن عامر اس کے سامنے بیٹھا رہا۔ جب کافی دیر صفیہ کو نہ لایا گیا تو ابن عامر کی بے چینی بڑھنے لگی، اور آخر تنگ آ کر وہ اٹھنے لگا، لیکن عین اسی وقت قتیبہ کا بھیجا ہوا آدمی صفیہ کو ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ ابن عامر صفیہ کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ صفیہ تو اب جیتی جاگتی لاش تھی۔ ابن عامر کو توقع تھی کہ صفیہ اس سے بھاگ کر لپٹ جائے گی، لیکن اس کے برعکس صفیہ کمرے میں داخل ہو کر رک گئی اور خالی خالی نظروں سے ماحول کو دیکھنے لگی۔ ابن عامر نے یہ دیکھا تو آگے بڑھ کر صفیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور آہستہ سے بولا، صفیہ۔ اس کی آواز سے لگتا تھا جیسے اس نے یہ لفظ بڑی مشکل سے نکالا ہو۔ جواب میں صفیہ نے کہا، تم کون ہو؟ یہ بات سن کر ابن عامر کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ صفیہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے۔ پہلے گھر سے بھاگنا، پھر ابن عامر کا بچھڑ جانا، اور پھر قید خانے میں دن گزارنا صفیہ کے لیے بہت بڑے صدمات تھے جنہوں نے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہنے دیا تھا۔ صفیہ کا سوال سن کر ابن عامر گویا اپنے آپ میں رہا ہی نہیں تھا۔ اب وہ صفیہ کو بار بار جھنجھوڑ رہا تھا اور یہی کہے جا رہا تھا، صفیہ پہچانو مجھے، میں ہوں ابن عامر، تمہارا ابن عامر، صرف تمہارا۔ لیکن صفیہ تو ان تمام باتوں سے بے نیاز تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ اسے کیا کہا جا رہا ہے۔ پھر قتیبہ نے آگے بڑھ کر ابن عامر کو صفیہ سے علیحدہ کر دیا، اور نہ جانے وہ کب تک اسے اسی طرح جھنجھوڑتا رہتا۔ ابن عامر مسلسل روئے جا رہا تھا اور اب تو اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ قتیبہ نے یہ حال دیکھا تو اس نے طبیب کو بلوا لیا۔ طبیب نے صفیہ کی حالت دیکھ کر اسے سکون آور دوائی دی اور کہا کہ اسے آرام کرنے دیا جائے۔ چنانچہ قتیبہ نے صفیہ کو دوسرے کمرے میں بھجوا دیا۔ تب طبیب نے ابن عامر اور قتیبہ سے کہا،
اللہ سے دعا کریں، لیکن اس کی واپسی ناممکن ہے۔ یہ سن کر ابن عامر نے آہ بھری اور بولا، محترم یہ ہوا کیسے؟ طبیب نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ کسی شدید ذہنی کرب کا شکار رہی ہے جس نے اس کے دماغ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ لوگ اسے آرام کرنے دیں، لیکن اسے کچھ یاد کروانے کی کوشش نہ کریں، اس سے برا اثر پڑے گا۔ یہ کہہ کر طبیب وہاں سے آ گیا۔ طبیب کے جاتے ہی ابن عامر پھر رونے لگا۔ جب اسے قتیبہ نے یہ کہا، ابن عامر کیا دنیا یہیں پر ختم ہو گئی ہے؟ تم اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مصروف رکھو، جلدی تمہاری طبیعت بحال ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو صفیہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ابن عامر نے یہ بات سنی تو کہنے لگا، کاش آپ میرے دکھ کو سمجھ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ صفیہ کا علاج کئی دن تک متواتر ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہ پڑا۔ البتہ ایک تبدیلی ضرور آئی تھی، وہ یہ کہ وہ ہر وقت ابن عامر پکارتی رہتی تھی۔ کئی بار ابن عامر کو اس کے سامنے لے جایا گیا، لیکن اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک روز جب طبیب صفیہ کے کمرے میں گیا تو وہ وہاں موجود نہ تھی۔ طبیب نے قتیبہ کو اس کی اطلاع دی تو اس نے صفیہ کی تلاش شروع کروا دی، لیکن اس کے بعد صفیہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ابن عامر کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اس نے اسے برداشت کیا اور کچھ ہی عرصے میں وہ دوبارہ چاق و چوبند نظر آنے لگا۔ لیکن اس کی شخصیت میں یہ سب سے بڑی تبدیلی واقع ہوئی تھی کہ وہ خاموش رہنے لگا تھا اور کام کی بات کے سوا کوئی دوسری بات نہ کرتا تھا۔ اب اس نے دنیا کی رعنائیوں کو خیر بات کہہ دیا تھا اور اپنا دھیان صرف سپاہیانہ داؤ پیچ سیکھنے کی طرف مائل کر لیا تھا۔ قتیبہ کو طالقان میں 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اس کی اس اچانک اور تیز جنگی کارروائی نے لوگوں کے دلوں پر ایک ہیبت طاری کر دی تھی۔ اس کی فوج نے جس طرح باغیوں کو گھیر کر قتل کیا تھا اور پھر جس طرح قلعے کا محاصرہ کر کے شہریوں کا ناطقہ بند کر دیا تھا، اس نے لوگوں کے دلوں پر ایک خوف مسلط کر دیا تھا۔ اس نے اس 1 مہینے میں شہر کا نظم و نسق بہتر بنا دیا اور شہر پر اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا۔ پھر ایک روز اچانک طالقان والے دیکھ رہے تھے کہ قتیبہ کی فوج بلخ سے کوچ کر رہی ہے۔ یہ حکم قتیبہ نے دیا تھا کہ طالقان سے کوچ کیا جائے۔ اب اس کی منزل بہت دور تھی۔ قتیبہ نے طالقان سے کوچ کیا اور بلخ کے علاقے میں آ کر پڑاؤ کیا۔ اس دور میں بلخ اگرچہ ایک علیحدہ ریاست تھی، لیکن مسلمانوں کی باجگزار تھی، اسی لیے قتیبہ نے اس علاقے میں آ کر پڑاؤ کیا تھا۔ طالقان سے پہلے قتیبہ بلخ میں ہونے والی اسی طرح کی ایک بغاوت کو چل چکا تھا۔ ابن عامر کے لیے زندگی بے معنی سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی زندہ دلی تو کبھی کی ختم ہو چکی تھی۔ جب وہ واپس مرو آیا تو اس کا باپ اس کے لیے وبال بن گیا۔ جب بھی وہ گھر میں قدم رکھتا، اس کا باپ اس کی خبر لینا شروع کر دیتا۔ آخر تنگ آ کر اس نے گھر جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ فوجی بیرک میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ صرف ضروری کام سے ہی باہر نکلے۔ دراصل وہ لوگوں کی نظروں سے ڈرنے لگا تھا۔ اس دن بھی شاید وہ کسی کام سے ہی باہر نکلا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا شہر سے باہر نکل آیا۔ اب وہ صحرا میں سے گزر رہا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم چلا جا رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا نام لے کر اسے پکارا ہو۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر چلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پھر ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دور ایک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑائے چلے آ رہا تھا۔ یہ صحرائی ڈاکو بھی ہو سکتا تھا۔ یہ سوچ کر ابن عامر نے اپنا ایک ہاتھ تلوار پر جما لیا۔ اگرچہ وہ زندگی سے بیزار ہو چکا تھا، لیکن بغیر لڑے ہتھیار ڈال دینا اس کی عادت کے خلاف تھا۔ جب سوار قریب آیا تو ابن عامر نے پہچان لیا۔ یہ قتیبہ کا حبشی غلام تھا۔ اس نے ابن عامر کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، جیسے وہ گھوڑے پر نہیں بلکہ پیدل چلا آ رہا ہو۔ ابن عامر کے لیے اس کی آمد غیر متوقع تھی، لہٰذا اس نے سوال کیا، کیسے آنا ہوا؟ قتیبہ کے غلام نے، جس کا نام تاریخ میں سیاح ملتا ہے، اس نے کہا، تمہیں میرے آقا بلاتے ہیں۔ ابن عامر چونک کر بولا، مجھے ابن مسلم نے بلایا ہے۔ پھر جیسے خود سے کہنے لگا، لیکن اسے مجھ سے کیا کام آن پڑا ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، سیاح نے جواب دیا، جو ابن عامر کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ بس انہوں نے مجھے تمہیں لانے کا حکم دیا ہے، سو میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے گھوڑے کو ایل لگا دی۔ کچھ دیر بعد ابن عامر قتیبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ قتیبہ کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر نقشہ بنا ہوا تھا۔ یہ رہا باد غیث۔
قتیبہ کہہ رہا تھا، یہاں کے بادشاہ کا نام نیزک ہے، بڑا ہی کمینہ اور عیاش بندہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنگجو بھی ہیں۔ قتیبہ یہاں کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ ابن عامر کے چہرے کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ آخر تنگ آ کر قتیبہ نے کہا، اے عامر کے بیٹے، میری بات تیرے پلے پڑ رہی ہے یا ایسے ہی میں اپنا وقت برباد کر رہا ہوں؟ تو کہتا جا امیر خراسان، ابن عامر نے کہا، تو مجھے کام کے حکم دے، پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ سن کر قتیبہ بولا، اچھا پھر سن لے، نیزک بڑا ہی عیار ہے اور دوسری چھوٹی ریاستوں پر ہمیشہ آنکھ لگائے بیٹھا رہتا ہے۔ کسی وقت مسلمان فوج کے چند دستوں سے اس کی جھڑپ ہوئی تھی اور اس نے بڑی تعداد میں مسلمان فوجی قیدی بنا لیے تھے۔ ہمارے ساتھ اس نے صلح کا معاہدہ کیا تھا، لیکن اب وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اب اس نے ہمارے کچھ سپاہی ایک بار پھر قید کر لیے ہیں۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر قتیبہ نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ نیزک کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ ان قیدیوں کو رہا کر دے، اس کے ساتھ ہماری اطاعت قبول کر لے، ورنہ اسے برے نتائج کی دھمکی دی جائے، نہ مانی تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد قتیبہ نے پھر کہا، ابن عامر، اگرچہ میں تمہیں نیزک کے پاس بھیج رہا ہوں، لیکن قاصد کی حیثیت سے نہیں۔ میرا پیغام سلیم الناصح لے کر جائیں گے، تمہیں ان کی حفاظت کا کام کرنا ہے۔ وہ ایک بار پہلے بھی نیزک کے پاس جا چکے ہیں اور اسے پہلے بھی انہوں نے ہی صلح پر تیار کیا تھا۔ ابن عامر جواب میں صرف سر ہلاتا رہا۔ سلیم الناصح کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ عبید اللہ بن ابی بکر کے آزاد کردہ غلام تھے، عقل و دانش میں اپنی مثال آپ تھے، اور دوسروں کو قائل کر لینے کا جو ملکہ ان میں تھا وہ بہت کم لوگوں میں موجود تھا۔ شاید انہی خوبیوں کی وجہ سے قتیبہ نے سلیم کا انتخاب کیا تھا۔ قتیبہ نے ابن عامر کو رخصت کرنے کے بعد سلیم الناصح کو بلوا لیا اور اپنا مقصد بیان کیا۔ سلیم الناصح تو جیسے پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے۔ قتیبہ نے ایک خط سلیم الناصح کو دیتے ہوئے کہا، یہ خط صرف نیزک کو دیجیے گا، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر ہماری تلواریں ابھی کن نہیں ہوئیں۔ سلیم الناصح مسکرائے اور کہنے لگے، وہ مان جائے گا، نہیں مانا تو اسے مجبور ہونا پڑے گا۔ آپ کب روانہ ہوں گے؟ قتیبہ نے سوال کیا۔ کل دوپہر کو روانہ ہو جاؤں گا، سلیم نے کہا۔ آپ اکیلے نہیں ہوں گے، ابن عامر بھی آپ کے ساتھ جائے گا، قتیبہ نے کہا۔ سلیم الناصح ابن عامر کو اچھی طرح جانتے تھے، پھر وہ اجازت لے کر چلے گئے۔ اگلے دن دو گھوڑے باد غیث کی طرف روان دوان تھے، ایک پر ابن عامر اور دوسرے پر سلیم الناصح تھے۔ قتیبہ کا نام دشمن کے لیے دہشت بن چکا تھا۔ اس نے جس طرح طالقان کی بغاوت کچلی تھی، اس نے دشمنوں کے دلوں پر اس کا رعب ڈال دیا تھا اور بخارا میں ہونے والی شکست کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو بھی ختم کر دیا تھا۔ جب قتیبہ بن مسلم کو خراسان کا گورنر بنایا گیا تھا تو اس وقت اسلامی سلطنت خراسان سے کچھ آگے تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان علاقوں میں بلخ، طالقان اور مرو قابل ذکر ہیں۔ بعض غیر مستند مورخین کے مطابق بخارا کا علاقہ بھی اس وقت اسلامی سلطنت کا حصہ تھا، لیکن اگر مستند مورخین کی تحریروں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بخارا صرف شہر ہی کا نام نہیں تھا، بلکہ اس بادشاہی کا نام بھی تھا جس کا دارالحکومت بخارا شہر تھا۔ اس بادشاہی کے حکمران کا نام تاریخ میں دروان قزح ملتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس بادشاہی کے کچھ علاقے اسلامی سلطنت میں ضرور شامل تھے، لیکن بخارا کا ایک بڑا حصہ ابھی تک الگ تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور علاقے بھی مسلمانوں کے باجگزار تھے اور اسلامی حکومت کو سالانہ خراج ادا کرتے رہتے تھے، لیکن ان علاقوں میں وقتاً فوقتاً بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں، اور ان بغاوتوں کے نتیجے میں کئی علاقے اسلامی سلطنت سے نکل گئے تھے۔ جب قتیبہ خراسان آیا تو اس نے سب سے پہلا یہ کام کیا تھا کہ ان علاقوں کو دوبارہ اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔ ان علاقوں میں بلخ اور کفتان خاص طور پر شامل ہیں۔ ان علاقوں سے فارغ ہونے کے بعد قتیبہ نے ان علاقوں کی طرف توجہ دی جو ابھی تک اسلامی سلطنت میں شامل تو نہ تھے، لیکن ان کا وجود کسی حد تک خطرے کی علامت تھا، خاص کر بخارا اور سمرقند کے علاقے جو دفاعی اعتبار اور تجارتی اعتبار سے بہت اہم تھے، اس کے علاوہ تہذیب و ثقافت کا گہوارہ تھے۔ اور اپنے آخری دور میں قتیبہ بن مسلم اسلام کی کرنیں لیتا ہوا چین پہنچ گیا۔ اس طرح قتیبہ بن مسلم وہ پہلا مسلمان فاتح تھا جس نے چین میں اسلام متعارف کروایا۔ ابن عامر اور سلیم الناصح جب نیزک کے دربار میں پہنچے تو نیزک نے دونوں کی بہت عزت کی،
اس نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور رات کو ان دونوں سے ملاقات کی۔ سلیم الناصح نے نیزک سے کہا، ابن مسلم کو شک ہوا ہے کہ تم اپنی وفاداری بدل رہے ہو۔ یہ سن کر نیزک مسکرایا اور بولا، ابن مسلم کو میری وفاداری پر ہرگز شک نہیں کرنا چاہیے۔ میں اب بھی اس کا اسی طرح وفادار ہوں جس طرح میں اس سے صلح کے وقت تھا۔ لیکن پھر تم نے ہمارے دستے پر حملے کر کے اس کے سپاہیوں کو قید میں کیوں ڈال دیا ہے؟ سلیم الناصح نے پوچھا۔ یہ میری جنگی ضرورت تھی، نیزک نے کہا۔ کچھ مزید گفتگو کے بعد سلیم الناصح یہ محسوس کر رہے تھے کہ نیزک انہیں باتوں میں ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ بات نیزک سے نہ کی۔ نیزک، تم یہ یاد رکھنا کہ قتیبہ کی تلوار زنگ آلود نہیں ہے اور نہ ہی وہ عیش و عشرت میں الجھا ہوا ہے۔ اس کی کاٹ ایسی ہے کہ تمام عالم کفر اس سے ڈرتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا کہ تم نے جس وقت اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی وہ اڑ کر تم تک پہنچے گا۔ اس کے بعد سلیم الناصح نے نیزک سے قیدیوں کی رہائی کی بات کی، جسے نیزک نے فوراً قبول کر لیا۔ نیزک سلیم الناصح اور ابن عامر کو کچھ دن اپنے ہاں مہمان رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ دونوں اگلے دن ہی واپس جانے پر بضد تھے۔ چنانچہ نیزک نے اگلے دن ہی ان کی واپسی کا انتظام کر دیا۔ واپسی پر ان کے ساتھ وہ قیدی بھی تھے جو نیزک نے رہا کیے تھے، اور اس کے علاوہ ایک کنیز بھی جو نیزک نے قتیبہ بن مسلم کے لیے تحفہ بھیجا تھا۔ واپس مرو پہنچ کر سلیم الناصح نے یہ تحفہ قتیبہ بن مسلم کو پیش کرتے ہوئے کہا، ابن مسلم، نیزک نے یہ کنیز تیرے لیے بھیجی ہے، اس نے ہمارے تمام قیدی بھی رہا کر دیے ہیں۔ محترم بزرگ، قتیبہ بن مسلم بولا، آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک کنیز بھیجنے سے نیزک کی کیا مراد ہو سکتی ہے؟ ہاں، میں جانتا ہوں، سلیم الناصح نے کہا۔ اس سے نیزک کا یہ مطلب ہے کہ وہ تیری تلوار کو عیش کے زنگ سے آلودہ کر کے رہے گا۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھے محترم، میں اس کنیز کو اسی وقت آزاد کرتا ہوں جب تک اس کا کوئی مستقل بندوبست نہیں ہو جائے گا، یہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس کے جواب میں سلیم الناصح نے صرف سر ہلا دیا۔ آپ کے خیال میں کیا نیزک ہمارا وفادار ہے؟ قتیبہ بن مسلم نے پوچھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، سلیم الناصح بولے، وہ ہمارا وفادار تھا، ہے نہیں۔ اگرچہ اس نے ہماری بہت عزت کی، لیکن اس نے جو باتیں کی تھیں ان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی وفاداری بدل چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر مزید اعتماد نہیں کیا جا سکتا، قتیبہ بن مسلم نے کہا۔ ہاں، اب ہمیں اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، سلیم الناصح بولے۔ کچھ مزید گفتگو کے بعد قتیبہ بن مسلم نے سلیم الناصح کو رخصت کی اجازت دے دی، کیونکہ وہ لمبے سفر سے تھکے ہوئے تھے۔ جاتے ہوئے وہ اس کنیز کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے، کیونکہ اب اسے ان کے ساتھ ہی رہنا تھا، اس وقت تک جب تک اس کی شادی وغیرہ کا انتظام نہیں ہو جاتا۔ وہ کنیز اب مرو میں تھی اور اس کی رہائش کا بندوبست سلیم الناصح کے ہاں کر دیا گیا تھا۔ جتنے عرصے میں مسلمانوں کے ساتھ رہی، اس نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان عورت کو کیا مقام دیتے ہیں۔ وہ دل سے ان کی معترف تھی۔ اس دوران ابن عامر نے ایک دو بار اس سے ملاقات کی۔ وہ لڑکی ابن عامر کو اچھی لگتی تھی۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا اسے اس میں صفیہ کی جھلک ضرور نظر آتی تھی۔ وہی معصومیت، وہی حیا اور وہی تہذیب، گویا صفیہ کی تمام اوصاف کی حامل تھی۔ ایک دو بار ابن عامر نے اسے خود بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمت نہ پڑی۔ پھر اس نے سلیم الناصح سے کہا۔ سلیم الناصح ابن عامر کی بات سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، ویسے یہ بات کرتے ہوئے مجھے اعتراض تو کوئی نہیں، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اپنے ماں اور اماں کو اس کی طرف بھیجو؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں ایسا ضرور کرتا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ صفیہ والی بات کی وجہ سے ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں۔ سلیم الناصح نے اس کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تم بے فکر رہو، میں کل ضرور اس سے بات کروں گا۔ اور پھر سلیم الناصح نے اس لڑکی سے بات کی۔ وہ گویا پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، وہ بھی دل سے ابن عامر کو پسند کرتی تھی۔ اسی شام ابن عامر اور اس لڑکی کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ اس سے پہلے اسے اس کی مرضی سے دائرہ اسلام میں داخل کر لیا گیا تھا۔ اس کا اسلامی نام سلمہ تھا۔ یوں سلمہ اور ابن عامر رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ ابن عامر سلمہ کو اور سلمہ ابن عامر کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ ایک دن ابن عامر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جب سلمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر ابن عامر نے اسے کہا، سلمہ، ذرا میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ جی کہیے،
سلمہ نے کرسی اس کے پاس گھسیٹتے ہوئے کہا۔ سلمہ، ابن عامر نے کہنا شروع کیا، ہماری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، صرف 1 مہینہ پہلے ہمارا نکاح ہوا تھا۔ جی، کوئی خاص بات ہے؟ شاید تمہارے لیے نہیں، لیکن میرے لیے بہت خاص بات ہے، ابن عامر نے جواب دیا۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی؟ سلمہ نے پریشانی کے لہجے میں کہا۔ نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ تو پھر کیا بات ہے؟ سلمہ نے قدرے مطمئن لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں تمہیں وہ خوشیاں نہیں دے پا رہا ہوں جس کی تم مجھ سے توقع کر رہی ہو، ابن عامر نے کہا۔ یہ بات آپ نے کیسے سوچ لی؟ سلمہ نے اس سے شکوہ بھرے لہجے میں کہا۔ اول تو ایسی کوئی بات نہیں، دوسرے میں نے کبھی آپ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ تم نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، لیکن نہ جانے کیوں کبھی کبھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، ابن عامر نے الجھتے ہوئے کہا۔ جب سے اس کی شادی سلمہ سے ہوئی تھی، روز بروز اس کا دماغ الجھتا جا رہا تھا۔ شاید اس کے ذہن میں ابھی تک یہ خلش باقی تھی کہ صفیہ اس کی نہ ہو سکی، اور یہ خلش کبھی کبھی اسے بے چین کیے دیتی تھی۔ وہ اس کا اظہار تو کسی سے نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے یہ وہم ہوتا چلا گیا کہ وہ سلمہ کا پوری طرح خیال نہیں رکھ پا رہا، حالانکہ وہ سلمہ کو بھی اسی شدت سے چاہتا تھا جس شدت سے اس نے صفیہ کو چاہا تھا۔ آپ ایسی باتیں کیوں سوچ لیتے ہیں؟ میرے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ میرے ہیں، لیکن یہ تو آپ کا ظرف ہے کہ آپ مجھے اس سے بہت بڑھ کر سمجھتے ہیں، اس نے ابن عامر کو جواب دیا۔ سلمہ، تم واقعی عظیم ہو، صرف اس بات پر خوش ہو کہ تمہارا شوہر تمہارا اپنا تو ہے۔ کیا آپ کی نظر میں یہ چھوٹی سی بات ہے؟ سلمہ نے سوالیہ انداز میں ابن عامر سے کہا۔ اس بات پر تو ایک عورت اپنا آپ لٹا سکتی ہے۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، ابن عامر نے کہا۔ کیا آپ نے بھی اپنا گھر نہیں چھوڑا؟ ہاں، چھوڑا ہے، صرف اس لیے کہ وہاں رشتوں کا پاس ختم ہو گیا تھا۔ میرا باپ اپنے بھائی سے ناراض تھا، اور میرے باپ کا بھائی میرے باپ کا دشمن ہو گیا تھا۔ تو آپ کی نظر میں یہ عظمت کی بات نہیں کہ آپ نے ایک برائی دیکھی اور اس سے کنارہ کش ہو گئی؟ لیکن میں اپنے ماں باپ کو آج بھی اسی شدت سے چاہتا ہوں، ابن عامر نے بچوں کے سے انداز میں کہا۔ کیا یہ بات مجھ سے پوشیدہ ہے؟ شاید نہیں، شاید میں تم سے کوئی بات پوشیدہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ اس سے بڑھ کر ایک بیوی کی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ سلمہ نے مشکور سا ہو کر جواب دیا۔ جانتی ہو سلمہ، اب ابن عامر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ صفیہ میری قسمت میں نہیں تھی، لیکن قدرت نے اس کا نعم البدل مجھے عطا کر دیا۔ کیا یہ خدا کی مہربانی نہیں ہے؟ پھر کچھ توقف دے کر بولا، میں اس کی کس کس عنایت کا شکر ادا کروں۔ کچھ دیر ماحول میں خاموشی رہی، اور پھر اسی خاموشی کو سلمہ نے توڑا۔ کیا آپ صفیہ سے اتنا پیار کرتے تھے؟ شاید اس سے بھی زیادہ، ابن عامر نے بے خودی کے عالم میں جواب دیا۔ مجھ سے بھی زیادہ؟ سلمہ نے دوبارہ سوال کیا۔ ابن عامر اس سوال پر ایک دم پریشان سا ہو گیا، پھر اس نے خود کو سمجھاتے ہوئے کہا، سلمہ، بعض اوقات انسان 2 چیزوں کے درمیان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر ایک چیز ایک انداز سے خوبصورت لگتی ہے تو دوسری دوسرے انداز سے۔ صفیہ کو ابھی تک میں نے صرف ایک عزیز ترین شے کے طور پر دیکھا تھا، جبکہ تمہیں ایک بیوی کے روپ میں دیکھا ہے۔ بتاؤ، میں دونوں سے اپنے پیار کی شدت کا کس طرح موازنہ کروں؟ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ سلمہ کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی کوئی اسے اتنی شدت سے چاہے گا۔ اس نے قدرے روندھی ہوئی آواز میں کہا، آپ جانتے ہیں کہ اگر میرے اختیار میں ہو تو میں کیا کروں؟ نہیں، ابن عامر نے کہا، اور بھلا میں جان بھی کیسے سکتا ہوں؟ میں اسی وقت صفیہ کو ڈھونڈ کر لاؤں اور اسے آپ کی دلہن بنا دوں، سلمہ نے کہا تو ابن عامر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلمہ اسے اس حد تک چاہے گی۔ مورخ بیان کرتے ہیں کہ طالقان کی فتح سے بہت سا مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا۔ اس سے مسلمانوں کی مالی حالت اچھی ہو گئی، چنانچہ انہوں نے جنگ کے لیے نئے اور اچھے ہتھیار اور گھوڑے خریدے۔ اس طرح مسلمان فوج کے پاس بہتر خنجر آنے لگے۔ ہر شخص کی یہ کوشش تھی
کہ وہ عمدہ سے عمدہ ہتھیار اور گھوڑے کا مالک بن جائے۔ چنانچہ گھوڑوں کا کاروبار کرنے والے تاجر دور دراز کے علاقوں سے گھوڑے وہاں لانے لگے۔ منڈی میں گھوڑوں کے سوداگر منہ مانگے دم وصول کرنے لگے۔ اسی طرح ہتھیاروں کے بھی منہ مانگے دم وصول کرنے لگے، جس سے ہتھیاروں کی قیمت بڑھ گئی، حتیٰ کہ ایک نیزے کی قیمت 70 درہم تک جا پہنچی، جس کی وجہ سے عام ہتھیار بھی ایک عام شخص کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ اس وقت سرکاری ذخائر حرب میں بہت ہتھیار، اسلحہ اور دوسرا سامان جمع تھا۔ جب قتیبہ کو اطلاع ملی کہ منڈی میں ہتھیاروں کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے اور یہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے، تو اس نے حجاج بن یوسف کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں اس نے حجاج کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح ہتھیاروں کی قیمت بڑھی ہے اور یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور اس وقت سرکاری ذخائر میں بہت اسلحہ جمع ہے۔ اس نے حجاج کو لکھا کہ اگر وہ اجازت دے تو یہ ہتھیار فوج کو دے دیے جائیں۔ یہ خط پڑھ کر حجاج نے قتیبہ بن مسلم کو ہتھیار تقسیم کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی قتیبہ نے اسلحہ اور دوسرے آلات حرب نکلوائے اور فوج میں تقسیم کر دیے۔ اس سے فوج میں گویا ایک نئی جان پڑ گئی تھی اور اس کی قوت میں گویا مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور قتیبہ کسی جگہ فوج کشی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ اب جب بھی اسے کسی جگہ فوج کشی کا موقع ملا، اس کے ساتھ ایک زبردست فوج ہوگی جو ہر لحاظ سے اس کی امیدوں پر پورا اترنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔